أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 253. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان نبیوں کے بعد آنے والے واضح نشانیاں کلیئر پروفس آ جانے کے باوجود آپس میں نہ لڑتے، لیکن انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، مت بھید کیا، تو ان میں سے کچھ تو ایمان لے آئے اور کچھ نے انکار کر دیا، نہیں مانا. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ آپس میں کبھی نہ لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. And if Allah had willed, those generations succeeding them would not have fought each other after clear proofs had come to them, but they differed. So some of them believed and some of them disbelieved. And if Allah had willed, they would not have fought each other, but Allah does what He intends. یہ 253 نمبر آیت کا آدھا آخری حصہ ہے. کل اس کا آدھا حصہ کی تفسیر ہو چکی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک برابر نہیں بنایا، کسی کو بڑا مرتبہ دیا، کسی کو اس سے چھوٹا دیا، کسی کو اس سے چھوٹا دیا. اب اس کے بعد یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ نبیوں کے ماننے والے جب کہ ان کے پاس بالکل کلیئر اللہ تعالیٰ کی تعلیم آ گئی تھی، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، پھر آپس میں کیوں لڑے وہ؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہے، جو ٹیچنگ ہے، جو شکشا ہے، جیسے جیسے نبی گئے تو ان کے ماننے والے ان کی لائی ہوئی تعلیم سے، شکشا سے دور ہوتے چلے گئے، اور جب دور ہوئے تو آپس میں ٹکراؤ شروع ہوا اور ایک دوسرے سے لڑائیاں. چنانچہ آپ دیکھیے جو ورلڈ وار ہوئے ان میں کون لوگ تھے؟ دونوں طرف کرسچن تھے، جس میں کروڑوں لوگ مارے گئے. آج یہ بولتے ہیں نا مسلمان لڑتے ہیں، مسلمان مارتے ہیں. کروڑ لوگ مارے گئے اور دونوں طرف کرسچن تھے. پھر ان میں آپ دیکھیے کہ کتنے زیادہ آپس میں کتنے متبھید ہیں، اختلافات ہیں. ہمارے ہندو بھائیوں میں آپ دیکھیے، آپ گن بھی نہیں سکتے کہ کتنے ہیں ان کے بیچ میں. ایک تو خداؤں کا ہی کوئی وہ نہیں ہے، اور ان میں بھی ایک ایک خدا کوئی ماننے والے، ان کے آپس میں کتنے اختلافات ہیں، کتنے متبھید ہیں.
کہ اگر پولیٹیکل ان کا ایجنڈا نہ ہوتا تو آپس میں ہی لڑ کے مر جاتے۔ اب اس کے بعد آئیے کہ یہ جس بیک گراؤنڈ میں یہ آیت اتری ہے وہ بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ مسلمان مکے سے مدینے پہنچ گئے تھے اور مدینے میں یہودی تھے اور اس کے بعد عیسائی بھی تھے تھوڑی دوری پہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو انڈائریکٹلی یہ بات بتائی کہ دیکھو مکے میں تو وہاں کافروں سے تمہارا مسئلہ تھا، اب یہاں پہلے کے ایمان والوں سے تمہارا مسئلہ ہوگا اور ان سے ٹکراؤ شروع ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا ہے کہ اللہ کی کتاب اس کی تعلیم آنے کے باوجود بھی آپس میں لڑے ہیں، تو تم سے کیوں نہیں لڑیں گے یہ؟ اب یہاں جو ایک چیز ہے جو سمجھنا چاہیے کہ قرآن کا ترجمہ پڑھنے والا یا سننے والا اس طرح کی جب آیتیں پڑھتا ہے تو اس کے دماغ میں کنفیوژن ہوتا ہے، کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، تو کیا اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ وہ لڑائی کرے؟ اس کا یہی معنی ہوا نا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ آپس میں نہیں لڑتے، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ نے خود ان کی لڑائی کروائی؟ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں۔ اسی لیے بولتے ہیں کہ جب بھی آپ کو خود کوئی بات پڑھ رہے ہیں کنفیوژن ہو تو فوراً علم والوں سے پوچھنا چاہیے، ورنہ انسان بہت سے لوگ قرآن پڑھ کے ہدایت بھی پا جاتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو شیطان کیا کرتا ہے؟ گمراہ کر دیتا ہے۔ کیوں؟ انہیں ایک آیت پڑھے اسی کو لے کر کے اڑ گئے، کہہ رہے دیکھو قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے لڑائی؟ نہیں، اس کا سمپل سا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو آزادی دی ہے، لمیٹڈ آزادی۔ اس آزادی میں کیا ہے کہ اچھائی اور برائی دونوں کلیئر کر کے سمجھا دیا ہے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ یہ کتاب اسی لیے اتاری ہے۔ اب چوائس دیا ہے کہ تم چاہو تو اچھائی پہ بھی چلو، چاہو تو برائی کے راستے پہ بھی چلو۔ اب جو انسان اللہ کی بات چھوڑ کر کے غلط راستے پہ جاتا ہے، شیطان کے راستے پہ جاتا ہے اور لڑائی شروع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ زبردستی ہاتھ پکڑ کے کھینچ کے نہیں روکتا، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ اب سوچئے کہ اگر اللہ چاہ دے کہ سارے کے سارے لوگ ایمان پر آ جائیں تو کتنی دیر کی بات ہے؟ 1 سیکنڈ کی بات ہے۔ اس آیت کا صرف اتنا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی انسانوں کو ہدایت نہیں دینا چاہتا، کھینچ کر کے پکڑ کر کے نہیں، فری ول دیا ہے، چاہو تو قبول کرو چاہو تو نہ قبول کرو۔ ہاں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بتا دیا ہے کہ قبول کرو گے، اچھائی پہ چلو گے تو انجام کیا ہوگا؟ جنت کی شکل میں، برائی پہ چلو گے تو اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہے؟ جہنم کی شکل میں تمہارے سامنے آنے والا ہے۔ اور لاسٹ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا۔ اب کوئی اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، انسانوں کو فری کیوں چھوڑ دیا، باندھ کے رکھنا چاہیے تھا، زبردستی ہدایت دینا چاہیے تھا۔ نہیں، اللہ نے ایک بات چاہی، ایک پلان کیا کہ دنیا ہمیں ڈیزائن کرنا ہے، اس میں لوگوں کو پیدا کرنا ہے، ان کو آزادی دینی ہے، اختیار دینا ہے، آپشن دینا ہے صحیح اور غلط کا۔ جو مانے گا اس کو جنت دیں گے، جو نہیں مانے گا اس کو جہنم دیں گے۔ ابھی اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ ہاں، ہم سے ضرور سوال ہوگا، جو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن میں کہا کہ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ تعالیٰ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ آپ نے یہ کیوں کیا۔ ہاں، تم سے ضرور پوچھا جائے گا کہ تم نے کیوں کی، اس لیے کہ اللہ مالک ہے، باقی سارے کے سارے غلام اور نوکر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات کو سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے اور اختلافات سے دور رہ کر کے اللہ کی بات کے سامنے جھکنے کی توفیق نصیب فرمائے۔